السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، عدالت کے عبوری فیصلے پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسعد مدنی کی تنقید۔ کہا کہ ہماری مساجد اور قبرستانوں کا تحفظ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وقف بائی یوزر کے اصولی موقف کو تسلیم نہ کیا جائے۔ نئی دہلی، 15 ستمبر سن 2025 عیسوی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود اسعد مدنی نے وقف ایکٹ سن 2025 کے سلسلے میں سپریم کورٹ کے عبوری فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وقف بائی یوزر سے متعلق عدالت کا تبصرہ ہمارے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے، جس پر سنجیدہ غور و فکر کرنا گزیر ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہماری طرف سے عدالت میں اس قانون کے متعلق کئی سنگین خدشات پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ کلکٹر یا دیگر انتظامی افسران کو وقف جائیداد کی نوعیت طے کرنے کا غیر معمولی اختیار دینا اور وقف ٹریبیونل کا خاتمہ مذہبی حقوق میں سرکاری مداخلت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک حد تک اطمینان بخش ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر عبوری روک لگا دی ہے اور دیگر کچھ معاملات میں بھی جزوی راحت دی ہے، تاہم سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ وقف بائی یوزر کا ہے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں 4 لاکھ سے زائد وقف جائیداد وقف بائی یوزر کے زمرے میں شامل ہے، جن میں 1,19,000 مساجد اور 1.5 لاکھ قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ ان میں سے 80% سے زائد رجسٹر نہیں ہے۔ موجودہ ترمیمی قانون نے وقف بائی یوزر کو سرے سے کل عدم قرار دے دیا ہے اور جزوی ترمیم کے ذریعے پہلے سے رجسٹر جائیدادوں کو مستثنی کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ترمیم ہمارے اصل خدشے کا حل نہیں ہو سکتی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ وقف بائی یوزر کو قانون سے خارج کرنا اسلامی اصولوں اور صدیوں پرانی مذہبی روایات کی کھلی نفی ہے۔ یہ براہ راست مسلمانوں کے مذہبی حقوق پر ضرب ہے، جبکہ آئین ہند نے ان حقوق کے تحفظ کی ضمانت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وقف ایک خالص دینی اور شرعی معاملہ ہے، اس سے متعلق قانون میں ایسی دفعات شامل نہیں ہونی چاہیے جو اس کے مذہبی حیثیت کو مجروح کرے یا مسلمانوں کے حق کے مذہبی آزادی میں رکاوٹ ڈالے۔ لہذا سپریم کورٹ کا یہ عبوری فیصلہ اس وقت تک قابل اطمینان نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وقف بائی یوزر کو مکمل تحفظ نہ مل جائے۔ مولانا مدنی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے اپنے عبوری فیصلے کے پیرا 143 تا 152 پر جو تبصرہ کیا ہے، اس سے وقف بائی یوزر کے تحفظ کا مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے اور اس کی زد میں زیادہ تر ہماری مساجد اور قبرستان کی جائیدادیں ہیں۔ واضح ہو کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وقف بائی یوزر کا خاتمہ بادی النظر میں یک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ 1923 کے وقف ایکٹ سے ہی وقف کے اندراج کی شرط موجود تھی۔ اگر وقف جائیدادیں 1 صدی سے زائد عرصے تک رجسٹر نہیں ہوئی تو اب شکایت نہیں کی جا سکتی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء اپنے وکلاء اور ملی اداروں کے ساتھ مل کر پوری سنجیدگی اور حکمت کے ساتھ یہ جدوجہد جاری رکھے گی تاکہ آئین ہند میں دیے گئے مذہبی آزادی اور اقلیتی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ناظرین کرام، یہ تھا جمعیت علماء ہند کا اعلان اور مولانا محمود مدنی کا بیان۔ آپ اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔